يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني فهما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس اللہ جل جلالہ دی ذات گرامی واسطے خاص، جو پوری کائنات دا خالق مالک، داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کہ جس ذات نو پیدا فرما کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ساڈی ہدایت اور رہنمائی دا بندوبست فرمایا۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ایک دو باتاں جو کہ پچھلے مضمون دیاں رہ گئی سن وہ بیان کرنے تو بعد اہل بیت دے چشم و چراغ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بارے اج دا خطبہ جمعۃ المبارک ہوئے گا انشاءاللہ تعالی، کہ انہوں نے نال محبت کرنا اور پھر اس محبت کے فوائد کی نے، صرف خالی محبت نہیں بلکہ وہ فوائد انشاءاللہ تعالی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں بیان کرنے کی کوشش کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ سبحانہ و تعالی مینوں شرح صدر دے نال حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر سانو سب نو سن سنا کے قرآن و سنت تے عمل دی توفیق بخشے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت آل رسول دے نال محبت کتنی ہونی چاہیے اور اس کی محبت کس قدر اہم ہے، اور پھر جڑا شخص انہاں دے نال محبت نہیں رکھدا یا گستاخی کردا ہے وہ کون ہے؟ یہ دو تین چیزاں جڑیاں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر رہ گئی سن وہ بھی میں وضاحت کر دیا۔ آل رسول اور اہل بیت دے کسے بھی فرد دا جہاں عقیدہ قرآن و سنت دے منافی نہیں، یہ بات ذہن کے اندر رکھا ہے۔ آج ہر شخص اٹھ کے کہتا ہے میں آل رسول ہوں اور میری عزت اور میرا احترام اسی طرح کیتا جائے۔ اہل بیت آل رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دا کوئی فرد وہ چاہے مرد ہوئے یا عورت، امہات المومنین ہون یا کہ حضرت حسنین کریمین یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی بھی ہوئے انہاں دے نال محبت ہدایت دی نشانی ہے۔ وہ دی دلیل کی ہے نبی علیہ السلام دی اے حدیث
کہ جس دے اندر آپ نے ارشاد فرمایا سلسلہ احادیث سیاح دے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر 1761 امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما اخذتم بہ، اے پوری کائنات دے لوگو میں تواڈے اندر ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا جس وقت تک انہوں تسی مضبوطی دے نال پکڑے رکھو گے کدی گمراہ نہیں ہوو گے، لن تضلوا ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے۔ انہاں دے وچوں پہلی چیز کی ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، انہاں دے وچوں پہلی چیز اللہ پاک دی کتاب ہے۔ اور کتاب تو مراد جس طرح میں پیچھے بھی عرض کر چکے ہیں اللہ دی کتاب قرآن بھی ہے اور حدیث بھی۔ اور دوسری بات فرمایا ایک اللہ دی کتاب ہے، فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، میری عطرت میرے گھر والے نبی علیہ السلام دی ذات گرامی اہل بیت کے متعلق کے بعد ارشاد فرما گئے، یہ جملے ارشاد فرما گئے جیڑا بندہ نبی پاک کو ماننے والا ہے، نبی پاک کی حدیث کو ماننے والا ہے، نبی پاک کے سچے فرمان کو ماننے والا ہے، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اہل بیت کی گستاخی کر سکتا نہیں۔ اہل بیت کی محبت ہدایت کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر کی کبیرہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے ایک صحیح روایت نقل کی تھی، نقل کرنے آپ فرمایا ہے، فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض اہل بیتی۔ یہ روایت 11,104 نمبر حدیث ہے مسند احمد دی۔ فرمایا میں تواڈے اندر دو اہم بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دو بھاری چیزاں فیکم الثقلین، بڑیاں بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہاں دے وچوں ایک چیز اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا انہاں دے وچوں ایک چیز دوسری تو بڑھ کے، آپ نے فرمایا اللہ دی کتاب آسمان تو زمین کی طرف پھیلا دیتی گئی، اور فرمایا میری عطرت میرے گھر والے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، انسان دنیا تو جاندا ہے نا کہ انہوں فکر کی ہوندا ہے میرے گھر والیاں دا میرے بعد کی ہوئے گا، اور میرے اہل بیت دا میرے گھر والیاں دا میرے بعد۔ بندہ اپنے دوست احباب کو نصیحت کردا ہے انہاں دا خیال رکھیا جے، انہاں دا خیال رکھیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء علیہ السلام بھی یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، میرے گھر والے، میرے اہل بیت، میرے عطرت، میرا خاندان، میرے رشتہ دار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رشتہ دار آپ کے اہل بیت، آپ کے اہل بیت کون نے؟ جڑے آپ کے عقیدے نو ماننے والے۔ اہل بیت کون نے؟ جڑے آپ کے فرمان نو ماننے والے، جڑے آپ کی حدیث دے تو کٹ بھرنے والے، اللہ دی توحید دے علمبردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اوپر کاربند رہنے والے۔ اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، وہ اہل بیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین پہ عمل کرنے والے۔ امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرما گئے، تحفہ دے گئے، گفٹ دے گئے اپنے اہل بیت نو، اپنی امت والے لوگاں نو۔ نبی علیہ السلام جنوں سب تو زیادہ پریشان حال ہوندے ایک وظیفہ پڑھیا کر دے، ایک ورد کر دے۔ وہ ورد کی سی؟ اللہ اللہ لا اشرک بھی
شيئا سلسلہ حدیث صحیحہ 2755 نمبر حدیث ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت کا نام لینے والا، اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے والا، اہل بیت کی عظمت بیان کرنے والا، اہل بیت کا مقام بیان کرنے والا، شان بیان کرنے والا اور المدد یا علی کہنے والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یا غوث کہنے والا، وہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تابعدار ہو سکتا ہے جبکہ امام الانبیاء فرما گئے اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا، اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کرنا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میں پیار تے محبت دے نال سوال کرنا چاہنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیتا گیا، کوئی بندہ یہ ثابت کرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع تے اپنے بابا حضرت علی نو بلایا ہوئے، پکاریا ہوئے، اپنے نانا حضرت رسول اللہ نو پکاریا ہوئے، یا کسی اور کو مریم فریاد طلب کیتی ہوئے، کوئی چیز ثابت نہیں کہ پھر ہونا دا طرز عمل بھی تے من کے دیکھو نا، ہونا دے طریقے کار اور ہونا دے منہج نو بھی اپناؤ، پھر محبت اہل بیت میں نال ثابت ہوئے گی۔ آئیے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت کا جڑا گستاخ ہے او دے متعلق ساڈا کی عقیدہ ہے، ساڈا نقطہ نظر کی ہے، اہل سنت والجماعت کا کی عقیدہ ہے اس بندے دے بارے جڑا اہل بیت کا گستاخ ہے، اہل بیت دی گستاخی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، یہ روایت جامع ترمذی کے اندر 2154 نمبر حدیث، نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وہ بندہ لعنتی ہے، آپ نے فرمایا 6 لوگ نے جنہ دے اوپر اللہ پاک نے لعنت فرمائی۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اے نواست کے پیچھے لگ کے ناصبی لوگ جو اہل بیت کے دشمن نے، اہل بیت کے متعلق مختلف قسم دیا باتاں کرنے والے، انہوں نے پیچھے لگ کے کتے ایسی بات نہ کر دینا، یاد رکھنا نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا 6 لوگ نے جنہ دی اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سمیت ہر نبی نے اوپر لعنت ہے، کون لوگ نے؟ 6 دے وچوں بندہ فرمایا والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، ذرا غور کرے جے نبی علیہ السلام نے اس فرمانے پاک تے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے اہل بیت جدی عزت تے حرمت اللہ پاک نے رکھی ہے، اللہ پاک نے انہاں دی عزت بنائی، اللہ پاک نے انہاں نوں مقام عطا فرمایا، صدیق دی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک کے گھر دے اندر عمر دی بیٹی نبی پاک کے گھر دے اندر اللہ پاک نے فضیلتاں عطا کیتیاں، مقام عطا کیتا ہے، مرتبہ عطا کیتا ہے، کوئی بندہ اٹھدا ہے اللہ پاک نے تے انہاں نوں عزت عطا فرمائی، اللہ پاک نے تے مقام عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے انہاں نوں اہل بیت کے اندر شامل فرمایا ہے، اج دا بندہ اٹھ کے کہندا ہے نہیں جناب یہ تے اہل بیت کے اندر شامل ہی۔ اللہ دی پکڑ تو ڈرنا چاہیے، انہاں لوگاں کو یہ حدیث پاک ذہن دے اندر رکھنی چاہیے۔ اور سنیے صرف ایتھے ہی بس نہیں وہ لعنتی ہے بلکہ سادہ بے عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت دا کہ جیڑا بندہ اہل بیت دے نال بغض رکھدا ہے، اہل بیت دا گستاخ ہے، توہین کرنے والا ہے، گستاخی کرنے والا ہے، ساڈا تے عقیدہ ہے کہ وہ بندہ جہنمی ہے۔ آئیے اس کی دلیل ہے اپنی مرضی دے نال نہیں، یہ نہیں کہ اسی جوش محبت کے اندر یہ بات کر رہے ہیں، جوش خطابت کے اندر یہ بات کر رہے ہیں، بغیر دلیل تو بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی سادہ نقطہ نظر نہیں کہ جناب محبت کے اندر دلیل دی ضرورت نہیں ہوتی، نہ میرے بھائیوں دلیل دی ضرورت ہے۔ اگر رسول اللہ کے نام محبت ہے، اللہ
اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اور اہل بیت نال محبت ہے رسول اللہ نے حکم دیتا ہے مکے تے مدینے نال محبت ہے رسول اللہ نے حکم دیتا ہے امہات المومنین دے نال رسول اللہ نے حکم دیتا ہے اور میرے پیارے بھائیو دوستو اور بزرگو اسی تے اس چیز دے نال محبت کرنے ہاں جہدے نال میرے پیغمبر نے محبت کیتی ہے اودے نال اسی نفرت کرنے ہاں جہدے نال میرے پیغمبر نے نفرت کیتی ہے یہ کوئی عقیدہ نہیں کہ جناب محبت کے اندر دلیل دی ضرورت نہیں یہ تے عقیدہ مسلمانہ دا نہیں یہ تے عقیدہ اہل کتاب دا ہے یہود و نصارہ دا ہے یہودیاں نے کیا اسی اپنے نبی نال محبت کر رہے ہیں یہ دے اندر محبت کے اندر مبالغہ کر جائیے سانو دلیل دی کوئی ضرورت نہیں عیسائیاں کیا اسی کیوں پیچھے رہ جائیے اسی بھی عیسیٰ علیہ السلام نال محبت کر رہے ہیں وہ لوگ کر جائیے سانو دلیل دی کوئی ضرورت نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیتا نہ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں دونوں گروہاں نو اللہ پاک نے گمراہ قرار دیتا ہے اور حق تے کون لوگ نے جڑے دلیل دی بنیاد تے محبت کرتے اسی کسے دلیل دی بنیاد تے کہنے ہیں کہ اہل بیت دا گستاخ کون ہے جہنمی آئیے نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے نے فرماندے نے امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ اس ذات دی قسم ہے کون کہہ رہے ہیں جناب رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر 6975 ہے میرے پیارے بھائیوں 6978 نمبر حدیث ہے صحیح ابن حبان دی اس تو علاوہ مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا اللہ دے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ او بندہ جڑا بندہ بغض رکھے گا کدے نال اہل بیت دے نال جڑا بندہ اہل بیت نال بغض رکھے گا اللہ سبحانہ و تعالی انہوں جہنم دے اندر داخل کر دے گا جہنم دے اندر داخل کر دے گا اور میرے پیارے بھائیوں سوچو غور کرو اہل بیت دے نال محبت ایمان دی نشانی اہل بیت نال محبت ہدایت کی نشانی اہل بیت کی گستاخی اور توہین کرنے والا ملعون شخص ہے اور اہل بیت کے نال بغض رکھنے والا شخص جڑا ہے وہ جہنم دا بالن بن جائے گا امام الانبیاء فرما گئے نے انہاں باتاں دے اوپر ساڈا یقین اعتماد ہے اہل سنت والجماعت دا کہ جڑا بندہ اہل بیت دا گستاخ ہے وہ کدھر جائے گا اور اہل بیت دے اندر کیڑے لوگ شامل نے میرے پیارے بھائیوں امہات المومنین اہل بیت دے اندر شامل ہیں آپ دیاں چارے بیٹیاں اہل بیت دے اندر شامل نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دے اندر شامل نے جناب جعفر طیار دی اولاد اور آل عباس اہل بیت دے اندر شامل نے یہ سارے لوگ اہل بیت دے اندر شامل جڑا بندہ نبی پاک دے گھرانے نال بغض رکھدا ہے نبی پاک دے گھر والیاں نال بغض رکھدا ہے نبی پاک دے نواسیاں نال آپ دی بیٹیاں نال آپ دیاں بیویاں نال اللہ اکبر کبیرہ یہ کیویں ہو سکدا ہے نبی پاک نال تے بڑا سچا پیار ہے آپ دیاں بیویاں دے نال پیار کوئی نہیں نبی پاک نال تے سچا پیار ہے آپ دے جنہوں نبی پاک نے پھل قرار دیتا ہے دنیا دے حسن و حسین انہاں نال پیار کوئی نہیں آپ نال تے بڑا پیار ہے آپ دے داماد نال پیار کوئی نہیں آپ نال تے بڑا پیار ہے آپ دے سسر نال پیار کوئی نہیں آپ دے گھرانے آپ دے خاندان آپ دے رشتہ داراں نال پیار کوئی نہیں بڑا عجیب قسم دا پیار ہے بڑی عجیب قسم دی محبت ہے اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اس قسم دی محبت اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول و منظور نہیں ہوئے آئیے
اہل بیت دے گھرانے چوں جڑے دو سنہری پھول نے انہاں دا تذکرہ کریے. وہ پھول کیڑے نے؟ جنہاں نو پھول کسے دنیا دی شخصیت نے قرار نہیں دیتا، جنہاں نو پھول کسے شاعر نے قرار نہیں دیتا، جنہاں نو پھول کسے ادیب نے قرار نہیں دیتا، جنہاں نو پھول کسے خطیب نے قرار نہیں دیتا، جنہاں نو پھول کسے دنیا دے بادشاہ نے قرار نہیں دیتا، بلکہ جنہاں نو پھول قرار دیتا ہے تے آمنہ دے لال نے قرار دیتا ہے، جناب محمد رسول اللہ نے قرار دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر اعلان فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام نو اور نوح علیہ السلام نو آل ابراہیم نو آل عمران نو اللہ پاک نے سارے جہان والوں کی فضیلت عطا فرمائی اور پھر فرمایا انہاں دیاں اولاداں دے وچوں ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. انہاں دیاں آپس دیاں جڑیاں اولاداں نے آپس دے اندر جڑے رشتہ دار نے انہاں نوں بھی اللہ پاک نے بعض نوں بعض دی فضیلت عطا فرمائی. اور میرے پیارے بھائیو اہل بیت دے گھرانے چوں جنہاں پھلاں دا میں تذکرہ کرنا چاہنا جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ اکبر کبیرہ. انہاں دے نال محبت کرنا نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی اور انہاں نال محبت کرن دے فوائد کی نے اہل بیت کی شان سن چکے ہو، فضیلت سن چکے ہو. آئیے ہن محبت حسنین کریمین دے فائدے بھی سماعت فرمانا. نبی علیہ السلام دی حدیث پاک سن لو. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے انہاں دے بارے حسنین کریمین دے بارے حضرت ابو ہریرہ بلکہ اس تو پہلا اور روایت بیان کر دیا سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ اپنی ضرورت پیش نظر باہر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تے آپ کی خدمت دے اندر میں حاضر ہویا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح محسوس ہوتا ہے آپ نے چادر اوڑی ہے انج لگتا ہے آپ دی بغل دے اندر کو جے آپ دے سینے دے نال کوئی چیز چمٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں پوچھیا اللہ دے پیغمبر اس چادر دے تھلے کی ہے؟ کیڑی چادر جدے بارے قرآن کہتا ہے نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر. اللہ اکبر کبیرہ. مزمل تے مدثر والی چادر امام الانبیاء نے اوڑی ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ دی چادر دے نیچے کو جے فرماندے نے میں پوچھے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر اے دے نیچے کیے؟ آپ نے زبان تو دے کوئی جواب نہ ارشاد فرمایا بلکہ چادر نو ہٹایا. میں کی دیکھنا وا نبی علیہ السلام دے سینے مبارک دے نال ایک پاسے حضرت حسن نے تے دوسرے پاسے حسین رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ نے کیڑے جملے ارشاد فرمائے اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں سن لو امام الانبیاء کی زبان مبارک چوں نکلے ہوئے لفظ آپ ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا ہذان ابنایا وابنا بنتی. اے میرے بیٹے نے اے میری بیٹی دے بیٹے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کتنا پیار کرتے حسین کریمین دے نال اور نال ہی آپ نے جملے ارشاد فرمائے. آپ دعا کر رہے ہیں اور کلمات کی کہہ رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں
اللہم انی احب ما، میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں بات کی سمجھ آئی؟ اسی میں آج پیار کرنے ہیں نا اپنی اولاداں نال بڑی محبت کرنے ہیں، اپنے سینے نال چمٹانے ہیں، پیار کرنے ہیں، محبت کرنے ہیں، تے پھر سانو کی چاہیے؟ پیار بھرے جملے بولیے، اللہ کو دعا کریے، اور اسی بھی کہنے ہیں چاہنے ہیں اے ساڈے پیارے بیٹے نے، اے ساڈا پیارا بچہ ہے، اور دے واسطے دعا کریے۔ نبی پاک کا یہ طریقہ ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، آپ نے پیار فرمایا ہے، اور آپ نے دعا کی تھی، فرما رہے ہیں اللہم انی احب ما، اے میرے پروردگار عالم میں انہاں دعا نال پیار کرنا، میں انہاں دعا نال پیار کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عظمت، کتنی شان اور کتنا مقام حسنین کریمین دا، اللہ میں انہاں دعا پھلا نال پیار کرنا۔ فاحبہما، اللہ میں بھی پیار کرنا، میرے سونے اللہ تم انہاں دعا نال پیار کر، اللہ میں بھی محبت کرنا، اللہ تم ہی محبت فرما۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء، آپ دی زبان مبارک جو نکلے ہوئے لفظ، اور اتھے ہی بس نہیں، جڑا فائدہ میں دسنا چاہنا اس حدیث پاک جو جڑی بات میں ثابت کرنا چاہنا، ساڈے واسطے فائدہ کیے، اسی انہاں نال محبت کریے تے سانو کی ملے گا؟ آپ فرماندے نے، آپ دی دعا پہلی دعا کی ہے اے اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، محبت کرنا۔ ذرا غور کرے آجے، وہ اہل بیت نال پیار کرنے والوں مسلمانوں تڑپ جاؤ گے جملہ سن کے، نبی پاک کا فرمان سن کے باغ باغ ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ بہنا دعا نال محبت کرنا، اللہ سونے تو بھی محبت فرما، انہاں دعا نال محبت فرما۔ اور نال کی فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، عرشاں والے ربا جڑا انہاں دعا نال محبت کرے، سونیا تو انہاں نال بھی محبت فرما۔ پھر دعا کر دئیے اللہ کو، اے اللہ سانو ساریاں نو حسنین کریمین نال سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ سانو سچی محبت نصیب فرما دے، تاکہ اسی اللہ اور رسول دی محبت دے مستحق بن جائیے۔ بھائی بچوں انہاں نو ذرا سکون تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ذرا توجہ میری طرف انتہائی توجہ کے نال بات سنے آجے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان پاک پیش کر رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں کدے کدے واسطے؟ جتھے آپ نے حسنین کریمین نال دعا کی تھی، اوتھے حسنین کریمین نال محبت کرنے والے لوگوں واسطے بھی دعا فرمائی۔ جڑا حضرت حسن نال محبت کردا ہے، جڑا حسین نال محبت کردا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں نال گویا کہ اللہ محبت فرماندے نے۔ اے محبت دا پہلا فائدہ حضرت حسنین کریمین نال محبت کرن دا پہلا فائدہ، کہو گے دلیل کیے، حوالہ کیے، سن لو حوالہ نوٹ کر لو، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حدیث نمبر 3769 ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اس تو علاوہ سنن کبریٰ نسائی کے اندر روایت موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، اور دیگر کتب کے اندر جڑی بات میں ثابت کرنا چاہنا، جڑا بندہ حسنین کریمین نال محبت کردا ہے اللہ پاک اودے نال محبت فرماندے نے۔ آئیے ایک اور حدیث سنا دیا اس سے فائدے کے متعلق۔ امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ اکبر کبیرہ، فرماندے نے میں نبی علیہ السلام کے جدوں بھی نواسے نو دیکھنا، حضرت حسن نو دیکھنا، میری اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے۔ غور کریا جے، توجہ کریا جے اور میرے پیارے بھائیو، حضرت حسن نو دیکھنا کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدوں بھی میں حضرت حسن نو دیکھنا میری اکھاں آنسواں دے نال تر ہو جاندیاں نے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مینوں نبی پاک یاد آ جاندے نے، نبی پاک انہاں نال پیار کردے، نبی پاک انہاں نال محبت کردے، نبی پاک دیاں اداواں مینوں انہاں دے نال یاد آ جاندیاں۔
آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ دا ذکر ہے، میں نبی علیہ السلام گھروں نکلے، میں بھی آپ دے نال نکل گیا، خاموشی دے نال آپ بازار میں نو پکڑ کے لے گئے۔ فرماتے نے واپسی دے اندر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، مسجد دے اندر تشریف لے آئے، میں دیکھیا کہ آپ فرماتے نے میرا ننا کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے، میرا پیارا بیٹا کدھر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اسی بازار چکر لگان جانے، دور جانے ہیں، سفر تو واپس ہونے ہیں تے آگے دیکھنے جڑا چھوٹا بچہ ہے نا پھر رہے ہیں کم رہے ہیں، اسی کہنے میرا بیٹا کدھر ہے، میرا پیارا بیٹا کدھر ہے؟ وہ دوڑ کے جو سانو نظر آتا ہے سینے نہ لانے ہیں اور پیار کرنے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ فرماندے نے میرا ننا کدھر ہے، میرا پیارا بیٹا کدھر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ادھروں حضرت حسن دوڑدے ہوئے آئے، ادھروں حضرت حسین دوڑدے ہوئے، حضرت حسن دوڑدے ہوئے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں حضرت حسن آئے آپ نے انہاں نو سینے نال لگایا اور سینے نال لگا کے آپ نے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے انہوں سینے نہ لگایا، پیار کیتا ہے، اور آپ نے کیڑے جملے ارشاد فرمائے نے؟ آپ فرماتے ہیں اللہم انی احبہ، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس بچے نال پیار کرنا، محبت کرنا، فاحبہ، اللہ تو بھی محبت فرما، اور نام فرمایا واحب من یحبہ، اللہ او دے نال بھی محبت فرما جیڑا ادے نال محبت کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین، اور حوالہ سن لو فضائل الصحابہ، وہ دے اندر روایت موجود ہے جو اس دور میں 733 سے اوپر آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق روایت موجود ہے۔ مسند احمد 17,561 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان پاک حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہم اسی نبی علیہ السلام دے نال کسے کھانے دی دعوت تے جا رہے ساں تے گلی دے اندر آپ نے حضرت حسین نو کھیل دیاں دیکھیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین نو دیکھیا شہزادے تے نظر پین دی دیر سی کہ آپ نے فتقدم النبی، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام ادھر وہ چل گئے، اگے بڑھ گئے، اس بچے کی طرف چلے گئے۔ فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، آپ دے نال باقی لوگ بھی موجود ہیں، آپ نے باقیاں نو پیچھے چھوڑ دیتا، آپ اگے بڑھ گئے اور آپ نے وبسط یدیہ، اس طرح کر کے آپ نے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولاداں والے ہو، بیٹیاں والے ہو، بیٹیاں والے ہو، سمجھتے ہو اولاد کتنی پیاری ہوندی ہے ماں باپ نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے اس طرح کر کے ہاتھ پھیلائے اور فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا ويضاحكه النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیلایا ہے اور تفسیر کریے بڑی لمبی ہوتی ہے۔ آپ نے انج ہاتھ پھیلائے نے، حضرت حسین نے ٹہلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جانتے ہو جدو بڑا پیار کرتا نا بچے دے نال، بچہ نخرا دکھاندا ہے اور ادھر ادھر ٹہلدا ہے پھردا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے ہاتھ پھیلائے نا، حضرت حسین نے ٹہلنا شروع کر دیتا، آپ مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ یضاحکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام دی ذات گرامی مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت حسین دیا عطاواں دیکھ کے میرے پیغمبر خوش ہو رہے ہیں، راضی ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ نے کی ارشاد فرمایا، آپ نے
قریب آئے آپ نے اس طریقے دے نال تھوڑی دے تھلے ہاتھ رکھے ہے اور سر تے انج کر کے ہاتھ رکھے ہے اور آپ نے بوسا دیتا ہے. بوسا دین تو بعد آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے اور میرے پیارے بھائیوں نوٹ کر لو آپ نے کیڑے جملے ارشاد فرمائے. آپ فرماندے نے حسین منی. آؤ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں تسی کہندے ہو اہل بیت دی شان نہیں بیان کردے, اہل بیت نو مندے نہیں, اہل بیت دے نال محبت نہیں کردے. اور کتے ساڈے قریب تے آ کے دیکھو, ساڈے نیڑے تے لگ کے دیکھو اسی حسین نال کنی محبت کرنے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن نال کنی محبت کرنے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بیت نال کنی محبت کرنے ہاں اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام دے جڑے جملے نے او کی نے اور اسی وہ محبت کرنے ہاں دلیل نال, بغیر دلیل تو نہیں, اور محبت کرنے ہاں جیڑی محبت کرن دا سانو سننے نے حکم دیتا ہے, اور محبت کرنے ہاں جیڑی محبت میرے پیغمبر نے کیتی. حسین منی وانا من حسین. اے جملے تے تسی سنے ہون گے لکھے ہوئے بینروں کے اوپر اور دیواروں کے اوپر اور میرے دوستو اشتہاروں کے اوپر اور فلیکس کے اوپر لکھے تسی سنو گے پڑھو گے, لیکن عملی طور پہ دیکھو کون لوگ نے انہاں پیار کرنے والے. اور انہاں جملیاں دے پیچھے نبی پاک دی جڑی حدیث ہے آپ کی فرما رہے ہیں حسین منی, حسین میرے وچوں ہے, میں حسین وچوں ہاں. اور دوسری بات احب اللہ من احب حسینا, آپ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی او دے نال پیار کرے جے نال حسین, جنوں حسین جڑا بندہ حسین نال پیار کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ, جن نے حسین نال محبت کیتی او دے نال اللہ محبت فرمائے. اور تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا حسین سبت من الاسباط. آپ فرماندے نے حسین نواسیاں دے وچوں ایک نواسا ہے, جویں لوگاں دے نواسے میرا نواسا حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں نہ آپ ارشاد فرماندے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. آئیے میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں حضرت حسین کریمین نال محبت کرن دا دوسرا فائدہ عرض کرا. نبی علیہ السلام دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں دے نال محبت کرن دا میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں دوسرا فائدہ کیے کہ او بندہ جیڑا حضرت حسین کریمین نال محبت کردا ہے نبی پاک دا سچا پیروکار بن جائے. دلیل کی ہے اور ذرا دلیل سن لو. صحیح بخاری دے اندر 3753 نمبر حدیث ہے, جامع ترمذی دے اندر بھی روایت موجود ہے اور دیگر حدیث یا کتاباں دے اندر روایت موجود ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے میں حسین کریمین نو دیکھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پشت مبارک تے کھیر رہے نے. آپ سجدے دی حالت دے اندر نے, آپ سجدے دی حالت دے اندر نے, آپ دے اوپر کون کھیر رہے نے حضرت حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جدو سجدے تو سر اٹھاندے اپنے نواسیاں نو سائڈ تے کر لیندے, پھر آپ سجدے دے اندر چلے جاندے اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ان بنی آذین, اے میرے دو بیٹے رہانتا یا من
الدنیا آپ فرماندے نے اے میرے دو بیٹے دنیا دے وچ میرے پھول نے. کی مطلب ہے؟ اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں نبی پاک فرماتے ہیں میرے پھول نے جس طرح انسان پھول نو محسوس کر کے وہی خوشبو محسوس کرتا ہے اور خوشبو محسوس کر کے راحت محسوس کرتا ہے ٹھنڈک محسوس کرتا ہے سکون ملتا ہے اسی طرح امام الانبیاء حضرت حسنین کریمین نو دیکھ کے ٹھنڈک محسوس کر دے راحت محسوس کر دے. اور جیڑا بندہ حضرت حسنین کریمین نال محبت کر کے اپنے دل نو ٹھنڈک محسوس کر دے سمجھ لو وہ امام الانبیاء دا سچا پیروکار تے تابعدار. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے کیڑے جملے ارشاد فرمائے نے؟ آپ نے فرمایا من احبنی جس کسی کو میرے نال پیار ہے وَلِيُحِبَّ هَذَيْنِ انہوں چاہیے انہاں دعا نال محبت کرے جیڑا میرے نال محبت کردا ہے انہاں دعا نال محبت کرے. اور ایک روایت لفظ نے آپ نے فرمایا من احب الحسن والحسین جن نے حضرت حسن نال محبت کی تھی جن نے حسین نال محبت کی تھی فقد احبنی گویا کہ انہیں میرے نال محبت کی. میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگ یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور 143 نمبر حدیث ہے. میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں انہاں دے نال محبت کرنا گویا کہ نبی پاک دی تابعداری ہے نبی پاک دی فرمانبرداری ہے اور نبی پاک دی سنت دے اوپر عمل کرنا ہے. اور امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات گرامی کس طرح محبت کر دے حضرت حسنین کریمین دے نال اور کس طرح انہاں نو دم کریا کرتے اور کیڑے کلمات پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا پڑھ کے حضرت حسنین کریمین نو دم کریا کرتے ہیں. اور وہ دعا اللہ اکبر کیڑی دعا ہے نوٹ کر لو یہ دعا پڑھیا کرو بچیاں نو دم کریا کرو. یہ نہیں کہ ہونا وہ کہ قاری صاحب نے دم کرنا اسی کر نہیں سکتے نہ میرے پیارے بھائیو اے دم کرو کیڑی دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہی کلمات پڑھ کے دم کریا کر دے جیڑے کلمات سیدنا ابراہیم علیہ السلام دم کریا کرتے سن جناب اسحاق اور جناب اسماعیل علیہ السلام نو. اللہ اکبر کبیرہ بڑے بھارے کلمات کیڑے کلمات نے. اور یہ روایت صحیح بخاری دی روایت ہے 3371 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام دم کریا کر دے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت من کل وہامت ومن کل عین اللَّامَّ. کتنے پیارے کلمات نے ترجمہ کیے. میں تو انو ہر قسم کے شیطان اور زہریلے جانور اور لگنے والی ہر اکھ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل کلمات دی پناہ دے اندر دینا. کتنے پیارے کلمات. نظر بد کا شکار وہ بچہ نہیں ہوئے گا جنہوں نے دم کیتا جائے. میرے پیارے بھائیوں زہریلا جانور انہوں ڈسے گا نہیں سپ نہیں لڑے گا کوئی زہریلا جانور انہوں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور شیطان انہوں وہ دے اوپر حملہ آدم نہیں ہو سکے گا. اے کلمات پڑھ کے دم کریا کرو. بچے پیارے تے بڑے لگتے ہیں بجائے اس دے کہ بچے نو گود دے اندر لے کے سینے میں لا کے گالیاں نکالو اور لاڈ لڈاندیاں ہویاں انہوں گالیاں سکھاؤ. اے کلمات پڑھیا کرو تاکہ شیطان دے حملیاں تو محفوظ ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں جنہی بات میں عرض کر رہے ہیں ایک کون لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران
کریمین نال محبت کردا ہے وہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدہ دے نقش قدم پہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ دلیل کی ہے پہلے میں واقعہ بیان کر چکے ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے بازار کے اندر دیکھیا اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے دیکھیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی دے اندر کھیل رہے ہیں، آپ نے دیکھیا اور آپ نے اٹھایا فرمایا بی ابی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس بشبیہ علی بشبیہ بعلی۔ فرمان بے کی نے کون؟ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھیاں دے اٹھایا، کنوں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھیاں دے اٹھایا اور نال فرما رہے نے میں صدقے تے قربان جاواں تیری شکل و صورت تے اپنے نانا رسول اللہ نال ملدی ہے، تیری شکل و صورت علی نال نہیں ملدی۔ اور جناب علی سامنے کھڑے نے اور مسکرا رہے نے تے خوش ہو رہے ہیں۔ تسی کہندے ہو دشمن سن آپس دے اندر، اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، جناب عمر دی باری آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تحفے آئے، کپڑے آئے، آپ نے صحابہ دے اندر تقسیم کر دیتے۔ جدوں باری آئی نا حضرت حسنین کریمین دی تے دیکھیا کہنے لگے انہاں دی شان دے لائق کوئی کپڑا نہیں، یہ تے معمولی کپڑے نے، انہاں شہزادیاں نوں کوئی اچھے کپڑے چاہیے نے۔ بندہ بھیجیا یمن دے علاقے چوں کپڑے منگوائے، اللہ اکبر کبیرہ، یمن دے علاقے چوں کپڑے منگوائے، شاندار پوشاکاں لے کے آئے اور پھر بلایا حسنین کریمین نو، بلا کے پہنائے اور جڑے جملے ارشاد فرمائے خوش ہو رہے نے۔ آپ فرماندے نے الآن طابت نفسی، دنیا دے لوگوں عمر دا کیتا سن لو، حسنین کریمین نو دا پوشاکاں پہنا کے ہن اس وقت دا نفس مطمئن ہو گیا ہے، میں راضی ہو گیا، میرا دل بڑا خوش ہو گیا ہے۔ حوالہ تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے اور تاریخ ابن اساکر کے اندر اور سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، جز 3 اور پیج 285 دے۔ میرے پیارے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام دے نقش قدم تے وہ بندہ جڑا حسین کریمین نال پیار کرنے والا۔ اور چوتھا فائدہ میرے پیارے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، وہ بندہ برے انجام تو محفوظ رہتا ہے۔ خلاصہ عرض کرا وگرنہ بہت زیادہ مواد یہ اوپر موجود ہے، خلاصہ عرض کر رہے ہیں برے انجام تو محفوظ رہتا ہے۔ دلیل کی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي۔ آپ نے فرمایا جنہاں نے انہاں نو غصے کر دیتا گویا کہ انہیں مینوں ناراض کر دیتا، انہیں مینوں غصے کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر انجام کینجدا ہوندا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک کی توہین کرنے والا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک وقت آیا پورا حشر کی ہویا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توہین کرنے والا، جان دے او دا نام ابن زیاد جنہیں توہین کیتی سی۔ پھر ایک وقت آیا او دیاں جدو گردن تن تو جدا کر دیتی گئی تے کہندے نے فَإِذَا حَيَّةٌ، ایک سپ آیا ہے فَقَدْ جَاءَتْ تَخَلَّلَ الرُّؤُوسَ حَتَّى دخلت فی منخرِ عبید اللہ ابن زیاد فمکست ہنیئۃ
اللہ اکبر کبیرہ ابن زیاد دے نتھنے چوں داخل ہویا ہے، یہ سر دے اندر داخل ہو گیا ہے، تھوڑی دیر تک یہ کیفیت رہی۔ اللہ اکبر کبیر، حوالہ جامع ترمذی دے اندر موجود ہے، 3780 نمبر حدیث ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حسنین کریمین نال نفرت رکھنے والا، بغض رکھنے والا، گستاخی کرنے والا، او برے انجام تو بچ نہیں سکتا، اور جڑا بندہ محبت رکھنے والا ہے اللہ انہوں برے انجام تو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ چوتھا فائدہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں، پنجواں فائدہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جڑی بات بیان کر رہے ہیں، آخری فائدہ میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، جڑا بندہ حسنین کریمین نال محبت کردا ہے، اللہ پاک کل قیامت دے دن انہاں دا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ دعا کر دے ہاں سارے مل کے، اے اللہ سانو سبنوں کل قیامت دے دن انہاں دا ساتھ نصیب فرما۔ دلیل کی ہے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک، آپ نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی، جڑا بندہ چاہتا ہے کوئی جنتی بندے دی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھ لے حسین بن علی نو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ صحیحہ دی 4003 نمبر حدیث ہے۔ پتہ چلیا حضرت حسنین کریمین جنتی لوگ جڑا انہاں نال محبت کرے گا، فرمایا اے جنہاں نال محبت کرتا ہے کل قیامت دے دن انہاں نال اٹھایا جائے گا۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے 3640 نمبر، فرمایا المرء مع من احب، جڑا بندہ جس نال محبت کرتا ہے کل قیامت دے دن اودے نال اٹھایا جائے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسی اہل بیت نال محبت کرنے والے، اہل بیت نال پیار کرنے والے، حسنین کریمین نال پیار کرنے والے، نبی پاک نال پیار کرنے والے، دعا کرو اللہ کل قیامت دے دن انہاں دا ساتھ نصیب فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ السلام نے ایک اور جملے بھی ارشاد فرمائے نے، اور کیڑے صرف جنتی نہیں بلکہ فرمایا ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہون گیاں، اور حضرت حسن و حسین جنتی جواناں دے سردار ہون گے۔ کلے جنتی نہیں، جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حوالہ یہ بھی نوٹ کر لو، جامع ترمذی 3781 نمبر حدیث ہے۔ ایک کتاب دا حوالہ حدیث نمبر بیان کرنا، باقی بھی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالی سانو سب نو اے 5 فائدے حاصل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل بیت نال سچا پیار نصیب فرمائے۔ یاد رکھو، اہل بیت نال پیار کرنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ درست ہے، لیکن ایک عقیدہ اور بھی ہے، اہل بیت دے نال محبت دی آڑ دے اندر لوگاں دے الزام تراشی نہیں کرتے، لوگاں نو گالیاں نہیں کرتے، ایسے لوگاں نو جنہاں دے بارے کوئی سند صحیح دے اندر ثابت نہیں، دلیل موجود نہیں، اور اسی کبار صحابہ نو گالیاں نہیں کرتے۔ اہل بیت دی محبت کے اندر آ کے میرے پیارے بھائیوں اتنی احادیث سن چکے ہو اہل بیت کے متعلق، اور پھر اہل بیت دا دشمن کون ہے، اہل بیت دا قاتل کون ہے، حضرت حسین دا قاتل کون ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس تے روشنی پاواں گے، اور دلائل دے نارے چیز ثابت کریں گے۔
کہ حضرت حسین نو کون لوگ شہید کرنے والے اور آپ دے قاتل کون نے. اللہ سبحانہ و تعالی سانو حق سچ سمجھن دی اور پھر اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر